اب ذرا آپ بتائیں ہمیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ خبر آپ کے پاس کہ کیا جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو جواب آیا ہے اور وہ خود ان پرسن کیوں نہیں پیش ہوئے، کیا اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اچھا، کل آپ دونوں نے آصف نے خبر دی کہ فیض حمید صاحب کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، تو لگتا ہے اسی کا جادو ہے. ٹھیک ہے. میری اطلاعات کے مطابق جو ڈاکٹر اختر علی شاہ ہیں، یہ سابقہ ہوم سیکرٹری ہیں، سابقہ آئی جی بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اچھے آدمی ہیں. ان کو چیف جسٹس جو قاضی فائزی شاہ صاحب ہیں انہیں چن کے لگایا ہے ان کو. ساتھ ان کے طاہر عالم فارمر آئی جی ان کو بھی چن کے لگایا گیا. پھر خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، وزارت داخلہ میں کام کرتے ہیں، وہ بھی چن کے لگائے ہوئے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ہینڈ پکڈ ہیں، اور آپ ان میں سے ہر ایک کو اٹھائیں. قاضی فائزی صاحب کے ہیرے ہیں جیسے وہ ہیرے. نہیں، یہ تو پھر میں نہیں کہوں گا، لیکن میں جنرلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کے اوپر یہ جو اختر علی شاہ صاحب ہے، یہ تو ہمارے اخباروں میں مضامین وغیرہ بھی لکھتے رہے. طاہر عالم صاحب نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو شاید نالج ہو کہ جب وہ پولیس میں تھے تو اب انہوں نے کتابیں لکھی. خوشحال خان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. خیر، تو انہوں نے فیض حمید صاحب کو سوال نامہ بھی دیا تھا، نوٹس بھی دیا تھا. فیض حمید صاحب 2 نوٹسز پہ نہیں آئے. اب میری اطلاعات کے مطابق فیض حمید صاحب سے جو بھی سوالات پوچھے گئے وہ ان کے تمام جوابات کمیشن کو مل گئے. تمام جوابات میں جو بڑی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی رول پلے کیا تھا گورنمنٹ کے خلاف، یا اپنے تئیں خود رول پلے کیا تھا اس دھرنے کو لانے میں. اس کو تو ظاہر ہے وہ ویریفائی کرے گا نا کمیشن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ حکومت اور اپنی کمانڈ کے کہنے کے اوپر کیا تھا. جو میری حکومت نے اور میری کمانڈ نے کہا تھا اسی کے تحت کیا ہے. میں نے تو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پھر جو یہ امپلائی کیا جاتا ہے کہ جی میں نے حکومت کے خلاف کوئی سازش کی ہے، وہ ان باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے، جو مجھے کہا گیا تھا وہ میں نے کیا ہے. اور اس کے اوپر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پہلے بیان دے چکے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ وہ معاہدہ نومبر 2017 میں ہم نے کہا تھا، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی. تو یہ بیان ہے. اور ساتھ ہی آج خواجہ آصف صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، آج انہوں نے آنا تھا، وہ تو نہیں حاضر ہوئے، وہ بیمار تھے. تو وہ میرے حال میں شاید ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا. اچھا، کمیشن میں یہ لازمی نہیں ہے کہ ان پرسن آ کے آپ جو ہے وہ سوال جواب جو ہیں جو بھی، یا آپ مطلب کوئی ریٹن سوال نامہ جو ہے اس کا جواب دے دیں تو حاضری سے مستثنا ہے؟ اچھا، وہ آئے، یہ جواب ان کے کیسے آئے ہیں یہ مجھے، میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں پتا، تو میں اتنا ہی کہوں گا. میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے جواب دے دیے. یہ بھی بتا دیں گے ہم آپ کو کہ کیسے آئے ہیں، لیکن ان کے جواب آ گئے. اعزاز، بیسیکلی ان کے جتنے بھی جوابات ہیں نا، ان کو بطور کورٹ رپورٹر میں اس فرد جرم سے کی صحت سے انکار سمجھتا ہوں جو ان کے اوپر ایک چارج ہے کہ انہوں نے رول کیا. لیکن بات فرد جرم کی صحت سے انکار پہ نہیں رکتی. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد شہادتیں ہوتی ہیں، گواہیاں، ایویڈنس ہوتا ہے، جرا ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہیں نا، جس طرح انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیمرا کے اندر مداخلت کی، کوئی حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ چینل دکھائے، پیمرا اس کو کر رہا تھا. اس میں بہت سارے ایسے رول ان کے نظر آئیں گے جہاں جہاں پہ ایگزیجریٹ کیا انہوں نے، مس یوز آف اتھارٹی ہوا، مس کنڈکٹ کے زمرے میں وہ جو چیزیں آتی ہیں. میری ذاتی رائے ہے جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن آئی فیل کہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. لیکن ویسے میرا خیال ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا آصف کہ جو جرا ہوگی، باقی جو ان کے شہادتوں کے حوالے سے، یہ اس سٹیج تک نہیں آئے گا. جو جنرل فیض حمید کو یہ کراس کویسچننگ یا اس طرح کی جو ہے نا، کیونکہ جو اگر وہ پیش ہو گئے نا تو یہ آرمی کبھی نہیں ہونے دے گی کہ ایک دفعہ جب کھل گیا پینڈوراز باکس تو اس کے بعد، کیونکہ آرمی میں جو مین چیز ہے سینٹر آف پاور، وہ چین آف کمانڈ ہی ہوتی ہے. یہ تو کمیشن ہے، یہ تو اس کا سٹائل عدالت والا نہیں ہوتا، اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کمیشن میں، جو کہ مجھے یہ لگتا ہے گو کہ یہ ابھی جب کمیشن کی مدت ختم ہوگی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، شاید اس وقت ہم یہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں گے. مجھے بڑی واضح اس میں چیزیں کمشنر پنڈی کے پارٹ پہ نظر آ رہی ہیں، اسلام آباد کی آپریشن پولیس کے جو ہیڈز ہیں ان کے پارٹ پہ نظر آ رہی ہیں، آر پی او پنڈی پہ نظر آ رہی ہیں، اور جو فیض حمید ہیں ان کے پارٹ پہ بھی نظر آ رہی ہیں. لیٹ سی کمیشن رپورٹ کیا دیتا ہے. اگر کمیشن یہ رپورٹ دیتا ہے کہ ان لوگوں کی اس میں
غیر ذمہ داری تھی، اس میں ان کی نیگلیجنس تھی، مس یوز آف اتھارٹی تھا، تو اس کمیشن کی رپورٹ کا کانسیکوینس ایک کرمنل پروسیڈنگ کی صورت میں نکل آصف میں اب آپ کو آخری بات کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے، آپ نے بھی کوئی بات کرنی کریے گا. میرا خیال ہے اس میں جو سب سے اہم بیان ہے نا وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار کا ہوگا. سب سے اہم بیان وہ اس بات کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے کہ واقعی جو کچھ فیض امید صاحب کرتے تھے میری کمانڈ کی ہدایت تھی یا نہیں تھی. ایک بات اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو بات ختم، اور اگر انہوں نے تردید کی تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم سارے فیض امید فیض امید فیض امید اس لیے کیوں کہتے ہیں، میں بتاؤں کیوں کہتے ہیں. ہم سارے فیض امید اس لیے کہتے ہیں کہ فیض امید کا نام میڈیا میں اس وقت آیا جب نواز شریف صاحب نے لیا، اور نواز شریف اس وقت بڑے پاپولر تھے، بڑے پاورفل تھے فیض امید صاحب. فیض امید صاحب کا نام اس لیے ہم لیتے ہیں کہ فیض امید آج آؤٹ ہو چکے ہیں، پاور میں نہیں ہے نا. جب پاور میں تھے تو نام ہی نہیں لیتا تھا کوئی. ٹھیک ہے. فیض امید کا نام ہم نہیں نام لیتے. کس کا نہیں نام لیتے؟ ہم نام نہیں لیتے نوید مختار صاحب کا جو کہ آئی ایس آئی چیف تھے. کیوں نوید مختار صاحب کا نام نہیں ہوتا؟ نوید مختار صاحب رشتہ دار کس کے تھے؟ نوید مختار صاحب چودھری منیر کے ریفرنس سے شریف فیملی سے بھی لنکڈ تھے. یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اچھا میں اس سے ویسے ڈس ایگری کرتا ہوں. فیض امید کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ سارا کچھ ایسے وہی کر رہے تھے. اس کو واقعاتی طور پہ بھی دیکھیں. ایسے ہی جنرل فیض امید کا نام، فیض امید کوئی اتنا نہ انوسینٹ ہے. مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انوسینٹ. میرا یہ تو دیکھو نا ٹائم، میرا تو یہ پوائنٹ، میرا یہ عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھی ایز اے میڈیا کہ جس وقت ابصار عالم نے دیکھیں ایک منٹ میری بات تو مکمل ہو لینے دو. اس کو آپ کی جو پچھلی بات میں سے ایک بات رہ گئی ہے. دیکھیں فیض امید کا نام پہلی دفعہ اس وقت آیا جب انہوں نے معاہدے پہ سائن کیے. اس سے پہلے نواز شریف نے ان کا نام نہیں لیا. وہ تو بعد کی بات، سرفیس ہوا ان کا نام. پھر ان کا نام آیا جب ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ فیض امید ڈی جی سی. ایسے ہی. پھر ان کا نام آیا جب چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے کہا کہ ڈی جی سی فیض امید. میاں صاحب نے تو گجرانوالے جلسے میں ان کا نام ایسے ہی ہے. ایسے ہی تو ان کے اس وقت نظر آ رہا تھا کہ ڈی جی سی جو کاؤنٹر جو آپ کا سی کا جو سارا ونگ ہے جس کو وہ دیکھ رہے تھے، انٹرنل کی سیاسی ونگ سارا کچھ، اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور اس میں ڈیسیژن بنا رہے تھے فیض امید صاحب. ایسے ہی ان کا نام سیاسی قیادت میں نے تو وہ میرا خیال ہے وہ تو ان میں اتنی ضرورت بڑی کم ہوتی ہے. سیاستدان ہمارے بیچارے وہ تو بڑا لیٹلی انہوں نے نام لیا. باقی شعبوں سے نام پہلے آیا ان کا. میں عرض کروں جی پلیز. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ انوسینٹ ہے یا وہ کرمنل ہے. میں نہیں دونوں بات، یہ تو ابھی بات ثابت ہوگی نا. یہ تو دیکھیں نا ہم میڈیا پر، میں آپ کو اپنے میڈیا، میں اپنے گریبان اور اپنے ہم لوگوں کے گریبان کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو بندہ پکڑا جائے نا یا جس بندے کا نام آئے، ہم اس کے بڑوں کا نام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کیا وہ اکیلا کوئی ایسا افسر کر سکتا ہے؟ فوج کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو ٹائم ول ٹیل کہ کیا ہوگا اور اس میں ڈٹرمنٹل کون سا ہوگا جو کی بیان ہے. چلیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن کوئی فوجی افسر اس طرح کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہوگا وہ جج سے ملنے جائے اور اس کی کمانڈ کو نہ پتا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. میری یہی ہے.